سمجھائی نے انسان کو کہ بندے کا یہ اندر یہ بھی دسیا کہ قیامت والے دن انسان جڑا ہے وہ جب دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ روئے گا کر لائے گا تو کہے گا لو کننا نسمع و ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر. دنیا تے درس ہوندے سن، لوگ سمجھاندے سن، گلاں پھر منوں پتہ چلدیاں سن. لو کننا نسمع او ناقل، کاش کہ میں دنیا دے کسی دی کوئی نہ لوگ اٹھ کے دوڑ پاندے سن، کسی کو اپنے کام دی، کسی کو دکان دی گل سننا من سمجھ فضول ہے. لیکن قیامت والے دن کہے گا لو کننا نسمع او ناقل، کاش کہ میں دنیا کی جو گل ہوتی سی کوئی دین کی سن لینا، ناقل عقل نال کام لینا، ما کننا فی اصحاب السعیر، اج میں دوزخیاں چوں نہ ہوندا. تے یہ صورت ہے جڑی نا دو مطلب نکلے تے صورت کے اندر ہی طاقت ہے کہ بچا لے گی. دوسرا یہ ہے کہ صورت دے پڑھنے والا کچھ ایسے کام کرنے لگ پائے گا کہ عذاب ہے جڑا قبر دا آپ ہی انسان بچ جائے گا. پھر اس صورت کو سمجھ کے جڑا پڑھنے والا ہے وہ ایسے کام شروع کرے گا کہ جڑے قبر دے عذاب کو انسان کو بچا لیں. آج سارا موضوع ہے نمازی کے آگے سے گزرنا. جو میں محسوس کیتا کہ اسی اتنے جب نماز پڑھنے اسی نمازی دے اگوں گزرنے کو کوئی ایڈی مسئلہ نہیں سمجھتے، بڑا گزر جانے. اور سارے جڑے نماز پڑھنے والے حضرات ہیں وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ خیر میرا جتنے مرضی نماز دیکھ لو تو یہ نہ دیکھو کہ اگلے لوگوں کی تکلیف ہوئے گی. مثال ہے کہ اگر ایک شخص اتنے بوئے لگے نماز میں نکلنا ہے تو میں پھر پچھوں وہ جاؤں گا وہ پوری ماں نہ جا سکا جا سکا پیچھے جا کے سارے نماز پیچھے جا کے اخیر تے نماز ادو نیت لین پتا کہ لوگوں نے ہونا. اور اس تو بعد پھر وہ ویڑے دے وہ آخری صاحب دے ہوتے ہیں کہ ساری مسجد خالی ہے. وہ آخری صاحب سے جڑا دیتے گا ہوں ابھی آؤں جدو جانا ہے تو وہ پچھوں دی پھر جا سکتے ہیں، اگوں دی تے جانا مسئلہ ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے نمازی میرا کوئی بیوقوف تھوڑی ہوتا ہے. اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ بڑا عقل مند انسان ہوتا ہے. انہوں ساری چیزاں اپنے ذہن سے رکھنی چاہیے. نہ کرنا نماز کوئی کھیڈ تھوڑی ہے کہ جب مرضی آ کے اللہ اکبر تو ٹھگا ٹھگ سکیاں تو چور کے نہیں. نماز تو ایک جہان ہے، ایک ہوری دنیا ہے، یہ آخرت کی دنیا ہے. نمازی جڑا ہے وہ اس جہان میں چھڑ کے کسی اور جہان سے چلا جاتا ہے تو کیا وہ ایڈے بھی وقوف انسان ہوتا ہے. اس واسطے میں مناسب سمجھا کہ آج سترا نماز پڑھن لگیا انسان اپنی باؤنڈری مقرر کر لے اور اپنے سامنے کوئی سوٹی، کوئی ڈبہ، کوئی چیز، کوئی کولا، کوئی درخت، کوئی دیوار، کوئی ایسی چیز جڑی ہے وہ آؤٹ جب نماز پڑھے گا تو پھر وہ بے فکر ہو جائے گا کہ اس اوٹ تو بعد جہاں مرضی لگتا ہے میں اپنی حدود مقرر کر لی ہے. نفسیاتی طور پہ وہ ذہن مطمئن ہو جائے گا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی گزر نہیں سکتا. سترے کے بارے میں دو حدیث میں پیش کرنا پھر اگلی بار شروع کروں تاکہ سانوں اندازہ ہو کہ نماز پڑھنے والے دی نماز کے اندر خلل تو پیدا ہی پیدا. لیکن نماز جڑا پڑھتا پیا ہو سکتا ہے وہ اپنے حواس کو قابو چ رکھے اور وہ توجہ نہ دے کہ کہڑی چیز میرے کو لنگ گئی ہے. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، توجہ ہو جاتی ہے. اصل مسئلہ ہے جڑا گزرتا ہے وہ شخص بہت بڑا گناہ گار انسان ہے. ایک حدیث پاک جس ابن ماجہ کتاب حدیثانیہ صحیح 6 کتاباں جنہ کی کتاب ہے ابن ماجہ شریف. وہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی سے آگے گزرنے والے کو اگر پتہ ہوتا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں تو وہ 100 سال تک کھڑا رہتا ہے نمازی کے آگے سے کبھی نہ گزرتا. 100 سال ابن ماجہ کی لکھا تھا جی. حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر جی ایک اور حدیث ہے وہ اندر راوی ہے جڑا وہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ گل دسی ہے کہ نمازی دے اگوں دی نہیں لنگنا کسی قیمت دے ہوتے تو اس دن آپ نے یہ لفظ فرمائے سن کہ نمازی دے اگوں گزرنے والے نے گناہ کا پتہ چل جائے کہ میں نمازی دے اگوں گزر کے کتنا بڑا گناہ کر لگا. ڈراوی کہتا مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ آپ نے 40 دن کیا سی 40 مہینے یا 40 سال میں 40 کا لفظ مجھے یاد ہے. اگلے دن مجھے یاد نہیں رہا کہ نبی پاک نے 40 دن کیا ہے 40 سال کیا ہے یا 40 کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن سانوں تو پتہ چل گیا کہ
कम अज़ कम 40 दिन तो जरूरी पे हो, 40 महीने 40 साल भी हो सकते हैं। इंसान इंतज़ार कर ले लेकिन नमाजी के अगू ना गुजरे, गुजरेगा तो इन्ना शदीद गुनाह अगर उन्हें पता चल जाए तो कभी ये काम ना करेगा। इन्होंने तो हदीसां तो पता चले कुछ चीज़ें ऐसी जिन्होंने असीं कोई अहमियत नहीं देंगे। ये खुदा की इबादत है, ये रब कायनात के सामने झुकने का मामला है। इतने बड़े नाजुक मरहले भी आते हैं, इतने थोड़ी है कि चौड़ चपट काम है जिमें मर्जी करी जाओ, जिमें मर्जी टुर पवो, जिमें मर्जी आ जाओ। तो सुतरा जरा ना फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक ये सी कि जदों आप किसी ऐसी जगह पर नमाज पढ़ते सन जिथे ग्राउंड है या अगू के लोग लंघ जाते हैं। साड़ी जी ईदगाह है ना वो अगे तो कहता बाउंड्री बन गई है, कंध बनी हुई है, सानू तो कोई फिक्र नहीं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ते सन वो अगे कोई कंध नहीं सी। तो फिर आप ये काम करते सन कि एक नेज़ा जड़ा ना वो अपने सामने गाड़ लाते सन, उन्हें एक फासले से जिन्ना फासला सजदे की जगह होती है, नेज़ा आपने कढ़ लेना और फिर आपने अपनी नमाज शुरू कर देनी है। यानी कि आपका मतलब सी कि मैं अपनी हदूद मुकर्रर कर ली है। उन्होंने कहते सुतरा है जरा गढ़ना है ना सामने नेज़ा या कौला सामने हो या दीवार या कोई चीज़ बंदा रख ले, इन्हू सुतरा कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद वक़्त नमाज पढ़न लगते थे सफ़र के अंदर, तो उन्होंने शक होंदा कि मेरे कोई लंघ जाएगा, तो आपने अपने ऊँट को बिठा लेना तो ऊँट के पिछे नमाज पढ़नी शुरू कर देनी, यानी ऊँट भी एक आउट बना लेनी है। और हदीस पाक के अंदर आता है कि अगर ऊँट भी नहीं सी, ऊँट गांह पिछा हो गया तो ऊँट के उत्ते कजावा जहा होंदा, बैठ की सीट बनाई दी होंदी जिन्हों जिवें असीं घोड़ियां दे उत्ते नहीं जीना पा लैंदे, ऊँट के उत्ते काठी जी होंदी है पाई, आपने वो काठी के रख लेनी अपने सामने और वही आउट के अंदर नमाज पढ़न लग पैना। सारिया चीज़ों तो ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह सारे सामने आयां हुई है कि ये कोई छोटा मामला नहीं है कि कोई जिथे मर्जी नमाज नहीं है कोई जदों मर्जी नमाज के अगू दी लंघ जाए। इत्थे मैं कई बार सलाम फेर के ते दुआ मंगना मुझे हाथ फेर भी उठना होंदा, ते इत्थे वाला बंदा नीयत भी ले देंदा खसमा खा लंघ तेन लगना तो अगू मैं इधर भी जी जा सकता, इधर भी जा सकता। फिर पहली साफ से नमाज लोग पढ़ के सलाम फेरी पिछले साढ़े आदत कुछ बन गई है जिस हवाले ना कभी तुम मैं गुस्सा ना करोगे तो गल करांगा। होया कभी बंदा गैरा कभी लेट भी हो गया, ठेका ही ले लिया कुछ बंदियां ने पक्का उन्होंने आना ही आखिर भाई तुम फिर उंज ही जमात लगा के ही आ गए, चलो आदत ही थोड़ी बन गई। जदों सलाम फेरो एक पूरी साफ पीछे खड़ी हो जाएगी। हुण यह जिन्होंने दुआ मंगी है इन्होंने फिर नहीं देखना कि पिछे बंदे हैं नमाज पढ़ते पे हैं, चलो जे वही लेट आए ना तुम भी कुछ सोच लो, इन्होंने भन तोड़ के लग जाना उन्होंने बिजली साफ वाले। फिर असी जो सुनत पढ़ते हैं बाद चो उन्होंने वास्ते भी ये है कि जो सलाम दुआ मंग लेंगे ना वो सुनत पढ़ने जगह तब्दील करना सुन्नत नबी पाक की कोई फर्ज नहीं है कि लाजमी की जगह चेंज करके ही छड़नी। हूँ पिछे मैं देखा मेरे पिछे नमाजी के नमाज पढ़ता पाया गाय बाय जगह तो मेरा नहीं काम कि मैं लाजमी कि वो अगू के लंघ के जाना लिखा नहीं भाई फिर मैं उत्थे ही सुनता अपनियां पढ़ लवां। इत्थे है कि जैसे ही सलाम फेरने तो पिछे नमाजी जड़े ने नमाज अपनी मुकम्मल कर रहे होंगे तो ये जनाब पिछा इन्होंने इंज दौड़ना जिवें पिंजरे चो नहीं कितने निकलना होंगे, पिछले नमाजी उत्तों की ना लंघना पै जाए तो कोई गल नहीं। फिर असी तो इस गल मस्जिदों भी ऐसे साढ़े भी असी अगे बकायदा एक सफ छड़ दी है हूँ कि यार जदों असी सुनत पढ़निया हूँ असी देखिए कि यार पिछों लोग है न लंघांगे तो मसाइल पैदा होंगे तो असी अगली सफ जाके नमाज सुनत अपन पढ़ लीए, जगह तो छड्डी दी है सारी। ये असी नहीं करेंगे क्योंकि सानू तालीमात ने अज इस चीज़ को ध्यान च बैठा लो कि नमाजी के अगू भी असी नहीं गुजरना, इंतजार कर लाँगे बह जाएंगे अगली सफ च हो जाएंगे। अच्छा हुण सवाल है कि नमाजी के अगू किन्ना की जगह छड़ के इंसान गुजरे। अगर तो मेरे सामने कोई नमाजी बह के नमाज पढ़ता पाया तो पिठ के नमाज पढ़ लेनी जायज़ है, वो तो मैं पढ़ सकना। लेकिन सवाल पैदा होता कि अगर मैं गुजरना है तो कितना फासला होना चाहिए कि मैं नमाजी के अगू की ना गुजरा। साड़ी मस्जिद है ये बड़िया मसाजिद का शुमार है, ये भी नहीं होता। जो इंसान नमाज पढ़ता है तो सजदे वाली जगह तो देखता है, फिर वो नमाज सजदे वाली जगह तो अलावा वह ध्यान पैंदा आले दुआले नमाज अखां का इंसान का कुछ एरिया है जिथे वो देखती है, वो एरिया जड़ा है वो सारे एरिया के लंघना मना है। वो सिर्फ इन्नी जगह की नहीं है, अगर इंसान बगैर सुतरे से नमाज पढ़े तो सजदे के मुकाम पर मैं देखना है, सजदे जो मैं देखना पाया तो मेरी नज़र ने इत्थे भी देखना है, लगते हैं इधर वाले भी देखना है, सामने वाले भी देखना है। ये सारी जगह जी है इस सुतरे के आती है, इस जगह के दूर नहीं लगना चाहिए।
ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ہے, اگر تم آخری صف سے بھی نماز پڑھو میں اتوں بھی نہیں گزر سکتا کیونکہ دیوار تک ساری جگہ نمازی دے احاطہ ہے نظر دے اندر آتی پئی ہے. کھلی جگہ کے اتنے اگر کوئی ہوئے تو ظاہر ہے کہ ایک صف جی جگہ جی ہے اتنے ستھرا بنا لے. تو ایسی جگہ دے تو سارا یہ کام ہے کہ جب نماز پڑھن لگی اسی یہ دیکھیے کہ کتنے میں ایسی جگہ تے نماز تے نہیں نیت لے کے لوگ میرے اگوں دی گزرنا مجبوری بن جائے گی. لوگ بھی گناہ گار ہوں گے تو میں بھی گناہ گار کہ میں کیوں ایسی جگہ تے نیتی. بعد چانے والے کا کام ہے کہ وہ کسی کولے کے نال نماز نیت لگے کسی دیوار والے ہو جائے یا دروازے پیچھے ہٹ کے ایسا جگہ تے نماز نیت ہے جتھے انہوں پتہ ہوئے کہ میرے سامنے تو گزرنے والا جڑا وہ پریشان نہیں ہوئے گا اور گناہ گار نہیں ہوئے گا. ویسے انسان کو چاہیے کہ ایسے موقع کے اتنے کوئی اپنی چیز جڑی ہے وہ اگے رکھ لے جتوں تک انہیں سجدہ کرنا ہے اس جگہ تک اگے چیز رکھ کے جتنے مرضی پھر نماز پڑھنی شروع کر دے. پھر وہ اگوں اگر کوئی گزرے گا نا تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنی حدود مقرر کر لی ہے. لیکن ایک آدمی جڑا ہے وہ کسی کولے اولے یا کسی چیز کو مقرر کر کے پھر نماز پڑھتا پھر بھی کوئی شخص وہ اگوں دی لنگتا ہے تو پھر سارے جڑے آئمہ کرام نے انہوں نے کچھ آئمہ تو کہتے ہیں کہ باہ نال ڈکے گا کہ نہیں بھی میں لنگا میں ستھرا بھی رکھا تھا تو پھر بھی لنگنا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو باہ نال تو نہ روکے لیکن کسی طریقے انہوں یہ ظاہر کرے گی یار میں نماز پڑھنا پیا تو میرے ابو دی نہ آتا. وجہ وہ یہ دسی کہ ستھرا رکھنے کے باوجود اگے آؤٹ ہونے کے باوجود کولا درخت یا کوئی چیز اگے رکھی دی اس کے باوجود کوئی شخص اگر لنگتا پیا تو دراصل وہ شیطانی کام کر رہا ہے. وہ ایک شیطانی عمل ہے کہ نمازی کی نماز کو خراب کر رہا ہے اور شیطان دے نال لڑنا ہی تو نماز ہے. لڑنا بھی پہ تو لڑو. بلکہ کچھ عرصہ پہلے میں ایک کتاب کے اندر پڑھیا سی کسی بہت بڑے محقق نے لکھا سی کہ ستھرا اگے رکھا تھا تو پھر کوئی شخص لگتا ہے تو وہ مزاحمت کر دیا اگر وہ دند ٹوٹ جائے وہ اکھ چنگن لگ جائے کچھ ہوئے تو ایسے شخص کو قاضی جڑا ہے وہ بدلہ بھی لے کے نہیں دے گا کہ تو نماز دے اندر وہ نماز خراب کر دیا اپنی اکھ جڑی نہیں کر لی ہے تیرا کوئی یہ دعویٰ نہیں بنتا. اتوں تک فقہ اسلامی کہتی ہے کہ جرم اینا بڑا سی وہ اگوں دی لنگنا نماز خراب کرنا کہ اس دوران اگر اکھ پھٹ جاتی ہے وہ کوئی زخم ہو جاتا تو عدالت ہے جی وہ دعویٰ تسلیم ہی نہیں کرے گی. تو ستھرا انہیں رکھا تھا سی تو نماز پڑھنا وہ سامنے کیوں گزرنے کی کوشش کرتی. یہاں ساریاں جی گفتگو ہے یہ حاصل یہ نکلیا کہ ظاہر سارے اتنے بڑے حالات نہیں ہیں نہ ہی اِسی پکے نمازی نہ ہی اِسی نمازی اپنی کیئر کرنی ہے نہ سانوں اپنی نماز کے ٹوٹن کا کوئی خطرہ ہے نہ کسی کی نماز ٹوٹن کا کوئی خطرہ ہے. لیکن اپنا ذہن بنا لئیے نماز بہت بڑی چیز ہے. وہ خدا اور درمیان خدا اور نمازی کے درمیان مت آنے کی کوشش کریے. نماز پڑھنے والا بھی دھیان کرے اور جڑا شخص اگوں دی گزرتا ہے وہ بھی دھیان کرے گا کہ میں بے خیالی کے اندر نمازی دے اگوں دی گزر کے اپنے آپ کو گناہ گار نہ کر لوا. بعد چلنے والے لوگ بھی دھیان رکھن کہ یار ہوا ایک بار دو بار میں لیٹ ہو گیا میں ساری عمر ٹھیکہ ہی لے لیا تھا کہ میں لیٹ ہی آنا. قرآن مجید کے اندر جڑا فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون لکھا تھا نا کہ نمازی نماز جو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک دوزخ موجود ہے. وہ لوگ جو نماز سے غفلت کرتے ہیں کبھی لیٹ آئے تو فکر نہیں کبھی نماز کھنجا کے آئے نا تو فکر نہیں کبھی رہ گئی ہے تو فکر نہیں ہاں جی کبھی پیچھے ہو گیا تو فکر نہیں کبھی اگے ہو گیا تو فکر نہیں. ایسا بندہ جڑا غافل ہوتا نماز تو انہوں نماز دی عزت کا احساس نہیں لہٰذا تائیاں تو ایک کام لگاتار ہی کری آتا ہے. ایسا نمازی جڑا ہے انہوں قرآن نمازی بھی کہتا ہے فوائل للمصلین مصلی ہے وہ نماز پڑھتا ہے. کیا یار اسی ساری عمر ایسے تو نہیں کٹ چھڑاں گے بے دھیانی دے اندر غفلت ہی رکھاں گے. روز ہی اسی لیٹ ہوں گے روز ہی پچھلی سفا روز ہی آخری رکعت اور روز ہی لوگ ساڈے اگوں دی لنگن گے روز ہی اسی لوگوں کو کراس کر کے جاؤں گے. اللہ تعالیٰ کو اس دعا کے نال ایک درس ختم کرنا کہ یار جی سانوں نماز پڑھنے کی توفیق دیتی ہے تو پھر یہ آداب بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين
السلام علیکم. آپ کے سامنے حاضر ہے محمد فاروق ریاض. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. نماز پڑھ کے فجر دی تے پیارا سا بیان سن کے تے اسی ہوں سیر کرنے واسطے آ گئے جی. بیان کی سی کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہوں نا وہ دے اگوں دی گزرنا اینا سخت گناہ ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے نو پتہ چل جائے کہ نماز پڑھنے دے اگوں دی گزر کے جانا اینا سخت گناہ ہے وہ 40 دن یا 40 سال تک وہ دا انتظار کرے گا کہ نماز پڑھ لے اگلا تے پھر او دے اگوں دی بعد گزرے. اینا سخت گناہ ہے تے ماشاءاللہ جی اللہ تعالیٰ تانوں توفیق دے کسے نمازی دے اگوں دی گزرنا نہیں چاہیے. بالکل جی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اے سرو ہیں شٹالے دے وچ ہوئی دی کیڑی سرو جہدے نال دیسی تیل نکلدا ہے. ماشاءاللہ جی کڈی پیاری ہے. گوبھی سرو ہیں وچ ہور بھی سرو ہیں نا رائی دی مکس کر کے شٹالے والے نے. لو جی ماشاءاللہ نماز پڑھ کے بیان سن کے تے سیر کر کے ہوں سانوں اجازت دو. ساری ویڈیو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو. اللہ تعالیٰ تانوں خوش رکھے اور سانوں دعاواں یاد رکھو. اللہ حافظ.